الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَزْقَةِ لَبَنٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے فرمان سے بھی رمضان المبارک کے فضائل کو امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل اور تفصیلی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس حدیث مبارک میں رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اس حدیث مبارک میں رمضان المبارک کو عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، لیلۃ القدر والا مہینہ، فرض روزے والا مہینہ، کثرت ثواب والا مہینہ، صبر والا مہینہ، غمخواری والا مہینہ، رزق میں اضافے کا مہینہ، رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ، نرمی والا مہینہ، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت والا مہینہ، طلب جنت اور جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ اور روزہ دار کے اکرام کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارک میں اس مہینے کے حوالے سے تقریباً 14 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں ہر ایک کی مختصر سی تشریح ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شعبان کی آخری تاریخوں میں جمع فرمایا اور انہیں احساس دلایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ غمخواری والا مہینہ ہے،
اس میں یہ کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ مہینے اور بھی ہیں لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی اپنی ہی الگ فضیلت ہے۔ باقی مہینوں میں وہ عبادات نہیں ہوتی جو رمضان المبارک میں ہوتی ہیں، اس لیے چونکہ اس میں عبادات زیادہ ہوتی ہیں، عبادات کی زیادتی کی وجہ سے، عبادات کی کثرت کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ باقی مہینوں میں سحری یہ ضروری نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، افطاری ضروری نہیں ہے، تراویح نہیں ہوتی، اعتکاف نہیں ہوتا، صدقۃ الفطر وغیرہ نہیں دیا جاتا، یہ ساری چیزیں رمضان میں ہوتی ہیں، اس لیے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رمضان کے بارے میں یہ فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو۔ یہاں رمضان میں عمل تھوڑا اجر زیادہ ہوتا ہے اور یہی اس کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ خود اسی حدیث مبارک میں آگے یہ بات آ رہی ہے کہ تھوڑے عمل پر اجر کیسے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب عمل تھوڑا اور اجر زیادہ ہو اسے برکت کہتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ حدیث ہی میں یہ بات آ رہی ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی شہر فیہ لیلۃ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی راتوں سے دنوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ 1000 مہینے کی راتوں میں عبادت کرتا رہے، اس کا اتنا اجر نہیں جتنا رمضان کی ایک رات کے اندر نیک عمل کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حتمی طور پر کسی ایک رات کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حتمی طور پر کسی ایک رات کو متعین کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین فرما دیتے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، وہ کون سی ہے یہ بتلایا نہیں گیا، اس لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان راتوں میں اس رات کو بھی تلاش کرو جسے شریعت لیلۃ القدر کہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العزت نے رمضان کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھیں، روزہ فرض ہے۔ جو بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور شرعی طور پر معذور نہ ہو، ایسے بندے پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ صرف سستی کی وجہ سے، صرف صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے روزہ جیسی نیک عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ درست عمل نہیں ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، فرض چھوڑنے کا گناہ ہے، اسی طرح روزہ یہ بھی فرض ہے، اس کو چھوڑنا بھی ویسے گناہ ہے۔ جیسے نماز چھوڑ کر
اگر کوئی بندہ بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس نماز کو قضا کے طور پر پڑھے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے ذمے میں بھی یہ فرض اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ روزہ ادا نہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں روزے کو فرض فرمایا، اور عجیب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی اعمال کی جزا میری طرف سے ملے گی، ملائکہ دیں گے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی میری رضا کا مل جانا ہی اس روزے کی جزا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اس کے راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے قیام کو یعنی عبادت کو، مراد تراویح ہے، اس کو تمہارے لیے سنت قرار دیا، نفل قرار دیا۔ نفل اصل میں کہتے ہیں جو فرض سے زائد چیز ہو، تو یہ تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تراویح بھی مقرر کی ہے۔ یہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آ جائے گی کہ تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ اہل سنت والجماعت جمہور ائمہ کا مذہب اور مسلک یہ ہے، تمام فقہا کا مذہب یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں۔ جو لوگ 20 رکعت سے کم کو تراویح کا نام دیتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ جمہور محققین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اس کے بعد تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا، مجتہدین، امت کے اولیاء، سب کا متفقہ نظریہ موقف یہی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ رمضان کے مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اگر یہ عمل رمضان کے علاوہ میں ہوتا تو اس نفل کا ثواب نفل ہی کا ملنا تھا، لیکن وہی نفل جب بندہ رمضان میں پڑھتا ہے، رمضان میں کوئی نفلی کام کرتا ہے، اللہ اس کا اجر نفل سے بڑھا کر فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اگر کوئی بندہ رمضان کے علاوہ ایک فرض پڑھتا تو اسے ایک فرض کا ثواب ملتا، لیکن رمضان اللہ کی ایسی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا وہ انعام ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی نے ایک فرض کو ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرضوں کا ثواب حاصل کر لیا ہو۔ تو یہ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اگر کسی بندے نے رمضان میں ایک فرض نماز پڑھ لی تو اس کی طرف سے 70 نمازیں ادا ہو گئیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اجر اتنے کا ملے گا لیکن فرائض ذمے سے ساقط نہیں ہوتے۔ اگر کسی بندے نے رمضان میں ایک فرض نماز پڑھی تو فریضہ ایک ہی ساقط ہوا ہے، فریضہ ایک ہی ادا ہوا ہے، باقی فرائض ادا نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ جو ایک فریضہ اس نے ادا کیا ہے اس کا اجر و ثواب 70 فرائض کے برابر ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان یہ صبر والا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر 2 چیزوں کا نام ہے، نیک اعمال کی پابندی کرنے کا نام بھی صبر ہے، اسے بولتے ہیں صبر علی الطاعات، اور گناہوں سے خود کو بچانے کا نام بھی صبر ہے، اسے بولتے ہیں صبر عن المعصیت۔ جب بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر نیک عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعات بھی ہے
اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جو گناہوں سے رکا ہوا ہے، صبر کیا ہوا ہے، یہ صبر عن المعصیت بھی ہے۔ تو اس میں صبر کا اعلیٰ درجہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا، بدلہ، ثواب اللہ کے ہاں جنت ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب بندہ دن کو خود بھوکا رہتا ہے تو بھوکے لوگوں کا احساس بھی ہوتا ہے کہ غریب لوگ کیسے بھوکے رہتے ہیں۔ جب بندہ صبح اٹھنے کی مشقت برداشت کرتا ہے تو اس سے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے والے لوگ کس طرح مشقت سے کام لیتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں نفس کو تکلیف کس قدر ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے نیک لوگ جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کس قدر مشکل سے روکتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ غریبوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا مہینہ ہے۔ یہ مفلس، نادار، غربا، یتامہ، مساکین، مستحق لوگوں کے غموں کو، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی اور غم سمجھنے والا مہینہ ہے۔ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے احساس کا مہینہ ہے۔ لوگوں کی غربت کا احساس ہو، مفلسی کا احساس ہو، ناداری کا احساس ہو، ان کے غریب مسکین ہونے کا احساس ہو۔ اللہ رب العزت نے روزے میں یہ چیز رکھی ہے، جب بندہ خود روزے سے ہوتا ہے تو دوسرے بھوکے بندے کا، پیاسے بندے کا، غریب بندے کا، یتیم مسکین بندے کو احساس بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ادیان عالم میں اگر ہم غور کریں تو اسلام کے سوا کوئی دین ایسا نہیں کہ جس دین میں انسان کو غریبوں کے ساتھ احساس کا، ان کے ساتھ اچھے رویے کا، نرم برتاؤ کا، حسن سلوک کا ایسا عظیم درس ملتا ہو جیسا اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، رمضان ایسا مہینہ ہے اس میں مومن بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب بندہ وہ بھی رمضان کے اندر اس کے سامنے انواع و اقسام کی چیزیں آتی ہیں، کھانے کی، پینے کی۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں، دوسرا رزق سے مراد ثواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مومن کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہ بات گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان میں ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو صرف نفل کا نہیں، فرض کا اجر ملتا ہے۔ جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو صرف ایک فرض کا نہیں بلکہ 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ تو یزداد فیہ رزق المؤمن میں جیسے کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں، اسی طرح یہ اجر و ثواب بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جو رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ یہ بخشش کا ہے۔ رحمت کا معنی کہ اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت سے روزہ دار بندے کو دیکھتے ہیں، میری خاطر میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ گیا ہے، سحری کر رہا ہے، نماز کی تیاری کر رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دن بھر کھانے پینے اور جائز جنسی خواہشات سے رکا ہوا ہے، یہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اور اللہ تو غفور الرحیم ذات ہے، جب اپنے بندے کو دیکھتی ہے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو اللہ کی ذات خوش ہو بھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتی ہے۔
پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کا سمندر یوں ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر پہلا عشرہ جب گزر جاتا ہے، دوسرا عشرہ آتا ہے، روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ دوسرے عشرے کے اندر گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتے رہتے ہیں، اس روزے دار کی بھی بخشش کر دو، اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دو، اس کی مغفرت کا اعلان کر دو۔ اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ چکے ہیں، اب ان کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے، یعنی یہ جہنم سے آزاد ہو کر جنت کے اندر جائیں گے، جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جائیں گے۔ میری بخشش اور عطا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اب جہنم والے نہیں رہے بلکہ جنت والے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نرمی کرنی ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ہے، گھر والوں پر نرمی سے کام لے، ان کو ایسی مشقت والے کام نہ بتائے جس کی وجہ سے روزے کے ساتھ وہ مشقت والے کام کرنا مشکل ہو جائیں۔ کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں سے بہت سخت کام نہ لے کہ جو روزہ رکھ کر سخت کام کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لوگے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھی نرمی والا برتاؤ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کے 2 وظیفے ہیں۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا وظیفہ کون سا ہے؟ ایک بات وہ ہے جو میں بتاؤں، کوئی دوسرا عالم بتائے، ایک بات وہ ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار یہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے۔ اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ معاف فرما دیں۔ یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر اب یہ الفاظ کہنا، استغفر اللہ، اللہ میں اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر اللہ کے سامنے یہ کہنا، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا دوسرے جو استغفار کے حدیث مبارک میں الفاظ ملتے ہیں وہ پڑھ لینا۔ تو اس میں 2 وظیفے ہیں۔ نمبر 1 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا استغفار کرو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کرو۔ اور دوسری 2 چیزیں اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، وہ کیا ہیں کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت کو طلب کرو، جنت مانگو، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت مانگو، کیونکہ جنت اللہ کے انعام کی جگہ ہے، اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کے پڑوس کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ کے انعامات کی جگہ ہے۔ یہ جنت مانگو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو چکی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما رہے ہیں، بخشش کے فیصلے بھی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت پورے جوش و خروش میں ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر یوں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس اللہ کی رحمت جب متوجہ ہو چکی ہے تو اب اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت مانگ لو، اور اللہ سے جنت مانگتے ہوئے اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ ہمارے اعمال اس قابل تو نہیں کہ ہم جنت مانگیں، لیکن تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جنت مانگو، ہم مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق ہیں، لیکن تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اللہ جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے پناہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں 14ویں بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی
کہ روزے دار کا اکرام کرو۔ ایک بندہ روزے دار ہے، اس کا روزہ افطار کرا دو۔ روزے دار کا روزہ افطار کرانا اللہ کے ہاں اتنا اجر اجر ہے، جیسے اس روزہ دار کو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص خود روزے دار ہے، دوسرے روزہ دار کو روزہ افطار کرا رہا ہے، اس کے لیے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا روزے دار کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو خود روزہ دار نہیں ہے، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا رہا ہے، اسے وہ ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن اس کے ذمے سے روزہ ادا کرنا ابھی ساقط نہیں ہوا۔ یہ جو فرض روزہ اس نے رکھنا تھا وہ اس کے ذمے اب بھی باقی ہے۔ اگر رکھے گا تو اللہ کے ہاں امید ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور اگر نہیں رکھے گا تو فرض روزہ چھوڑنے کا گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرا دینا جب اتنا ثواب ہے جیسے روزے دار کو ملتا ہے تو پھر ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بس روزہ افطار کرا دینا چاہیے۔ یہ شریعت کے علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ ہرگز یہ معنی نہیں کہ بندہ خود روزے نہ رکھے اور لوگوں کو روزہ افطار کراتا رہے، حدیث مبارک کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اور پھر اس میں روزے کا افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن آج کے دور میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج کے دور میں یہ نیکی ایک فیشن بن گئی ہے۔ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، سب وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جنہیں روزہ نہیں ہوتا، پھر افطار پارٹی ہو رہی ہے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں ہو رہی ہے، اس میں بھی ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو روزہ دار نہیں ہیں، خود صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، صرف یاری دوستی اور سیاسی چکر بازی کی وجہ سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے، نرمی کا مہینہ ہے، تو اس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جو واقعتاً روزہ دار ہیں، ان لوگوں کو افطار کرایا جائے جو مستحق ہیں، ان لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور روزہ دار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ مصیبت بھی آج کل نظر آ رہی ہے، افطار پارٹی کے نام پر مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں افطار پارٹی ہو جائے گی، بعد میں مغرب کی نماز چھوڑ دی جائے گی، تراویح چھوڑ دی جائے گی، عشاء کی فرض نمازیں چھوڑ دی جائیں گی، وتر چھوڑ دیے جائیں گے، بس وہ کھانے پینے کا نام ہی روزہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے کہ بندہ افطاری کرا دے، بلکہ روزہ یہ ہے، افطاری یہ ہے کہ روزہ دار کو افطاری میں کوئی چیز دے دو جس سے وہ روزہ افطار کر لے۔ وہ چیز آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، اگر آپ کھجور دے سکتے ہیں کھجور دے دیں، کھانا دے سکتے ہیں کھانا دے دیں، شربت دے سکتے ہیں شربت دے دیں، پینے کی کوئی چیز دے سکتے ہیں وہ دے دیں، دودھ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، جو چیز بھی آپ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں وہی چیز دیں۔ کسی سے قرض لے کر افطار پارٹیاں نہ کی جائیں، اور جو روزہ خور لوگ ہیں ان لوگوں کو افطار پارٹیوں میں بلا کر روزے جیسی اہم عبادت کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔